اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عقل ہی معیار ہے، پھر کس کی عقل معیار ہے؟ کس کی عقل معیار ہے؟ ہر بندے کی سوچنے کا زاویہ مختلف ہے. ابھی ایک ہی بات آپ ایک کسی کو کہتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ سن کے رو پڑتا ہے، اگلا شخص جو ہے اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتا. اب ہمارے یہاں جتنے بھی لاز بنے ہوئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، وہ عقل سے بنائیں گے، اور ہر ملک کا ایک الگ مختلف قانون ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہر شخص کی رائے، یعنی ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے، ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں. ڈاکٹرز ہیں، کسی ایک چیز کے بارے میں ایک ڈاکٹر کی ایک رائے ہوگی، دوسرے کی دوسری رائے ہوگی، حالانکہ وہ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. وکیل ہیں، جج ہیں، اسی طریقے سے آپ کے صحافی ہیں. تو وہ ایک ہی فیلڈ سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی جب وہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، ان کے اندر ایک اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اختلاف رائے کا ایک حسن ضرور ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. دین اسلام نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ ایک ڈیوائن نالج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی عقل کے مطابق اس دین کو نازل کیا ہے. بسا اوقات کچھ چیزیں ہم سمجھ پاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے. کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہ جو زور کے 4 رکعتیں ہیں کیوں ہیں، آپ کی لاجک سے کیا جواب دے گی؟ اب مغرب کی 3 ہے تو کیوں ہے، 4 کیوں نہیں کر دی یا 2 کیوں نہیں کر دی؟ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ اپنی لاجک سے حل نہیں کر سکتے. اچھا، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک فرد کی عقل نہیں بلکہ کامن سینس ایک ہوتا ہے. ایک قوم نے ایک کامن سینس ہے، اگر دین اسلامی کو ایسا حکم ہے جو کامن سینس کے خلاف ہو تو وہ تو کم از کم لاجیکلی نہیں ہوگا نا، وہ تو لاجک ہوگا. مثال کے طور پہ چائنا کے اندر کامن سینس یہ ہے کہ وہ کتے کھاتے ہیں. یورپ کے اندر کیا اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ ان کے اندر ڈاگ رائٹس بنے ہوئے ہیں. تو مطلب کامن سینس کا ہی کنٹرڈکشن آئی ہے نا. تو آپ پھر کس کامن سینس کے بھی کس کو اسٹینڈ بنائیں گے؟ بالکل. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل کو دیا اس لیے ہے کہ تاکہ دین اسلام کے احکامات کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. اور اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر دین اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی عقل کو سمجھا جائے کہ میری عقل ناقص ہو سکتی ہے، دین اسلام ناقص نہیں ہے. اس طرح کے حالات کے اندر ایک مسلمان کو یعنی کہ ایک ہمبل رہنا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو فوراً سے یہ سمجھداری کی بات نہیں ہوتی کہ آپ بولیں یہ غلط ہوگی یا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں کسی عالم سے پوچھتا ہوں، ایسے ہی جاننے والے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، شاید اس کی کوئی واضح جواب ہو جو میں سنتے ہی بولوں کہ الحمدللہ تو بہت کلیئر تھا، مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. عقل جو ہے خود ایک مخلوق ہے. تو جب انسان کی عقل مخلوق ہے تو وہ خالق کے اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے اس کے فیصلوں کو کیسے صحیح اور غلط قرار دے سکتی ہے؟ ایک عقل جو کہ خود مخلوق ہے. پھر جیسے کہ شیخ نے کہا کہ کس کی عقل، ہر کسی کی کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے عقل کی. کوئی ایک چیز کو اس کے لیے بہت آسان ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہی چیز انتہائی مشکل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم ہر کوئی اپنی عقل کو پیراہ بنائے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا.